جتنے تم مسائل کا رونا روتے ہو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسائل وہ مسائل، تمہارے سارے مسائل فرش پہ حل ہونے والے نہیں ہیں. ان سارے مسائل کے حل کا فیصلہ عرش پہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا دے کہ فرش پہ کچھ نہیں، سب کچھ عرش پہ ہے، اور فرش والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ عرش والے کے ہاتھ میں ہے. سارے فرش والے عرش والے اللہ کے محتاج ہیں، اور عرش والا اللہ کسی بھی فرش والی طاقت کا محتاج نہیں. شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. ہماری اور آپ کی سمجھ میں بات آ جاوے کہ کاموں کے بنانے والا کون ہے، اور مسائل کو حل کرنے والا کون ہے، اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، آدمی کی بگڑی بنانے والا کون ہے، اور آدمی کے پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے. یہ بات ہمارے اور آپ کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ صحیح اتار دے. آدمی کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک اس کی سمجھ میں نہ آوے کہ مسائل حل کون کرتا ہے. آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی جب تک آدمی کی سمجھ میں نہ آ جائے کہ اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے کون. کسی بھی آدمی کی دنیا میں بگڑی نہیں بنے گی جب تک کہ اس کی سمجھ میں نہ آ جائے کہ بگڑی بنانے والا ہے کون. آدمی کی دنیا کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ بزرگوں بھائیوں اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں اترے گی کہ میرے مسائل کون حل کرتا ہے. اتنی سی باتیں جس کے سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسانوں کے تجربات ہیں، خدائی فیصلے نہیں ہیں. انسانوں کے تجربات ہیں، مال کے ذریعے، سامان کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں، ان سارے انسانوں کے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ بڑی طاقت والا ہے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے. انسانوں کے مسائل کا حل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. دنیا میں نہیں ہے، اور دنیا کے نقشوں میں نہیں ہے، اور دنیا کے اسباب میں نہیں ہے، اور دنیا کی طاقتوں میں نہیں ہے. کسی آدمی کے مسائل کو اللہ تعالیٰ الجھانے کا ارادہ کر لیں اور پوری کی پوری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں اس کے مسائل کو سلجھانے کے لیے، اللہ کی قسم ایک مسئلہ بھی اس کا سلجھ نہیں پائے گا. اور کسی کے مسائل کو اللہ پاک سلجھانے کا ارادہ کر لے اور دنیا کی ساری طاقتیں لگ جاویں اس کے مسائل کو الجھانے کے لیے، اللہ کی قسم اس کا ایک مسئلہ بھی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر الجھا نہیں سکتے ہیں. یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جاوے اور یہ بات میرے اور آپ کے دماغ میں چھا جاوے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ پوری دنیا میں جا کر ایک ایک انسان کو یہ بات سمجھانے کی اللہ توفیق دے. سارے عالم کے انسانوں کو یہ بات سمجھائیں، اے انسانوں، تمہارے مسائل کے حل کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. تمہارے سارے مسائل کو حل کرنے والا میرا اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی مخلوق میں طاقت نہیں رکھی انسانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی انسان کی چھوٹی یا ضرورت بڑی ضرورت کو پوری کر دے. اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی کہ انسان کی بگڑی کو بنا دے. یہ اختیار صرف ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے اور ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. ہر زمانے کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ہر زمانے میں نبی آئے اور نبیوں نے آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی، جتنے تم مسائل کا رونا روتے ہو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسائل وہ مسائل، تمہارے سارے مسائل فرش پہ حل ہونے والے نہیں ہیں. ان سارے مسائل کے حل کا فیصلہ عرش پہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا دے کہ فرش پہ کچھ نہیں، سب کچھ عرش پہ ہے، اور فرش والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ عرش والے کے ہاتھ میں ہے.
سارے فرش والے عرش والے اللہ کے محتاج ہیں، اور عرش والا اللہ کسی بھی فرش والی طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے ایمان۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر سے خدا کا ہر غیر کیسے نکل جاوے، اور ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی پاک ذات کیسے اتر جاوے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ نے دنیا میں انہی انسانوں کے مسائل کو حل فرمایا جس کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اور اللہ نے ان تمام انسانوں کے مسائل کو الجھایا جن کا دل کا رخ اللہ کی طرف سے ہٹ گیا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ دین کی پوری محنت جو پورے عالم کے اندر اللہ نے چلائی ہے، اس کا مقصد یہ ایمان والے اللہ کی دھرتی پہ بس رہے، ان میں مرد ہوں یا عورتیں، ان میں تاجر ہوں یا مزدور، ان میں غریب ہوں یا امیر، ان میں بیمار ہوں یا تندرست، ان میں چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر ایک کے دل کا رخ کیسے اللہ کی طرف ہو جائے۔ یہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر، یہ اپنی ہر ضرورت کو لے کر، یہ اپنی ہر بگڑی کو لے کر خدا کے غیر کی طرف دوڑے نہ، بلکہ اللہ کی طرف دوڑے۔ خدا سے غیر سے کہیں نہ، بلکہ اللہ کی پاک ذات سے کہیں۔ اللہ کے غیر کو سنائے نہ، بلکہ اللہ کی پاک ذات کو سنائے جس کے ہاتھ میں سب ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں، دنیا میں جتنے اسباب ہیں، اللہ کی قسم یہ سب مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک اکیلا میرا اللہ ساری طاقتوں کے بغیر اور ساری مخلوق کے بغیر اور سارے اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بات اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں اتار دے۔ یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، یہ ہماری سب سے پہلی حاجت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے۔ ایک ایک مسلمان کے دل میں، وہ مسلمان تاجر تجارت کرتا ہو، یا وہ مسلمان مزدور مزدوری کرتا ہو، یا وہ مسلمان کاشتکار کی کھیتی کرتا ہو، وہ مسلمان غربت میں ہو یا وہ مسلمان مالداری کے نقشوں میں ہو، ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات کیسے سمجھ آئے، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، میرے سارے مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، میری فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور آدمی کی نگاہیں اللہ پر جم جاتی ہیں اور اللہ آدمی کی ساری امیدیں اللہ سے بند جاتی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔